دکھ نہ ہو تو حیران اپنا سر پیٹتا ہے اور دوسرا سمجھتا ہے کہ شاید اس دنیا میں ہی ظاہر ہے اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، جیسے ساری دنیا اس نے فتح کر لی۔ آج ہی انکساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی دل پر جب ایسی جاہلانہ باتیں سن کر کے جو بوجھ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی غلط بات پر کہتے ہیں واہ 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 واہ، کیونکہ اس کو علم نہیں ہوتا کہ یہ واہ واہ کی بات ہے یا آہ آہ کی بات ہے۔ آہیں نکلنی چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، تمہارے اوپر میری حدیث لازم ہے، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا، پورے ذخیرے حدیث میں نہیں ہے۔ ہم جو حدیث کرتے رہتے ہیں نا، پوری حدیث میں نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بحدیثی۔ قرآن حجت ہے، یعنی قرآن ایک دلیل ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلیل ہے۔ اب اس کو کوئی سمجھے کہ سنت کیا ہے، فرق ہے، لیکن اس سنت کو آدمی سمجھے۔ کیا بتایا میں نے؟ سنت و حدیث کا فرق۔ یہ باتیں چونکہ آج ہم نے درس دینا ہے آخری، لیکن یہ درمیان میں بات آ گئی، کسی نے سوال پوچھا تھا، تو یہ ذہن میں بالکل آپ پختہ کر لیں کہ حدیث اور سنت کا کیا فرق ہے۔ میرے نبی نے پورے ذخیرے حدیث میں یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی کہ تم پر میری حدیث واجب و لازم ہے، یہ نہیں فرمایا۔ کہیں پر آپ کو ایک بھی نہیں ملے گی، کچھ حدیث نہیں ملے گی، کیونکہ علیکم کا معنی تمہارے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔ ہم کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای فرض علیکم، یعنی تمہارے اوپر لازم و فرض ہے۔ قرآن میں آیا ہے روزوں کے بارے میں، لیکن حدیث کے بارے میں نہیں آیا، چونکہ حدیث ایک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی دور کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کے، وہ تو سارے مختلف۔ اب نماز میں باتیں کرنا جائز تھا، حدیث میں ہے، بعد میں ختم۔ لوگ شراب پیتے تھے، جائز تھا، پھر فرمائے بری چیز ہے، نماز میں کم از کم شراب نہ پیو، پھر آخر میں کہہ دیا کہ بالکل پیو ہی، نجس۔ تو دیکھیں کتنے احکام بدلے ہیں، یہ بھی حدیث میں موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے۔ اب آپ کس کو لیں گے؟ تینوں موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا علیکم بحدیثی۔ آپ دیکھیں بعض اپنا نام رکھتے ہیں اہل سنت، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، آپ کے اوپر میری سنت لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت تمہارے اوپر لازم ہے۔ تو حدیث اور سنت کا یہ فرق ہے کہ سنت کا معنی یہ ہے، حدیث کے معنی تو تین چیزیں حدیث ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک جو عمل کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر۔ تقریر کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی صحابیہ یا کسی صحابی نے ایک عمل کیا اور حضور صاحب اس پر خاموش ہو گئے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ غلط ہے، تو وہ بھی حدیث ہو۔ یہ تینوں چیزیں حدیث میں شامل ہیں۔
اب آپ سے یہ میں پوچھوں کہ علماء نے کیا کیا ہے؟ علماء نے ہمارے لیے دین آسان کر دیا. آپ نے انہوں نے کیسے آسان کیا؟ دین تو پہلے سے آ رہا ہے. دیکھیں نا، جیسے ڈاکٹر ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں. ہم کہ ڈاکٹر صاحب جسم میں بہت درد ہے اور جسم میں بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ گولی کھا لو، یہ گولی. اس لیے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں فقہ کی. کس کی لکھی ہیں؟ فقہ کی کتابیں لکھی ہیں، احکام کی کتابیں لکھی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے، جی سر آ رہی ہے. بتایا کرو اور یہ سمجھو یہ بات. جی سر، جی سر. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ آپ نے جو تعلیم الاسلام چھوٹی مسائل کی کتاب ہے، نماز کی سنتیں، نماز کے واجب، مفسدات روزہ. اب آپ کہیں گے کہ یہ اس کے اندر تو حوالہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. تو علماء نے کیا کیا؟ اب ایک چیز جو ہے اس کی دلیل سنت سے دینا، اس کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. ہم کہتے ہیں مولوی کیا کام کر رہا ہے؟ مولوی بہت کچھ کر رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. 21 جلدوں میں، کس میں؟ 21 جلدوں میں اعلاء السنن لکھی ہے، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دلیل کے ساتھ ہیں. آپ مجھ سے پوچھے قاری صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے؟ میں کہوں جائز ہے. بس میں نے دلیل نہیں بتائی، کیونکہ آپ کو دلیل کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے میں کہاں سے کروں؟ آپ کہتے ہیں مجھے تو عربی نہیں آتی. تو انہوں نے بس یہ لکھا یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی جی ہے؟ سر آ رہی ہے. بتائیں مجھے سے ایک ایک لفظ کا، میں آگے نہیں جاؤں گا. جی سر آ رہی ہے. اس لیے ہم نے جو نام رکھا ہے اہل سنت، جو نبی کا طریقہ ہے. اب آپ کہیں گے کہ تو حدیث طریقہ نہیں ہے. طریقہ وہ ہوتا ہے، اب آپ یہ یہاں پر طریق کے معنی راستہ اور سنت کے معنی طریق راستہ، جس پر کوئی چلے. اس روڈ پر لوگ چلتے ہیں نا، جی سر. گلیوں میں تو گاڑی نہیں لے جاتے نا، جو تنگ تنگ گلیاں ہوتی ہیں. جس پر میرے نبی وفات تک چلے ہیں اس کو سنت کہتے ہیں. نماز جنازہ غائبانہ حدیث میں ہے، سنت نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک اس پہ چلے ہی نہیں. پڑھی ہے ایک دفعہ بس. اب اس سے پہلے بھی لوگ وفات پائے، اس کے بعد بھی لوگ وفات پائے، نہیں پڑھائی غائبانہ. ایک دفعہ پڑھائی، چونکہ وہ شخص مسلمان ہو گئے تھے حبشہ کے بادشاہ، اور کوئی نماز جنازے پڑھانے والا نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حوائل دور کر دیے گئے، جنازہ حاضر کر دیا گیا، اور انہوں نے جنازہ پڑھا دیا. نہ بعد میں پڑھائے، اس کے بعد بھی نہیں پڑھایا. کتنے لوگ غزوات ہوئے، لڑائیاں ہوئی، کچھ ہوا، لیکن نہیں. تو یہ کیا ہے؟ حدیث میں ہے، آپ دیکھیں گے ہے، لیکن سنت نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھے. آپ سے میں کہوں گا آپ فجر میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بتاؤ. سر 2 سنت 2 فرض. 200. یہ کہاں لکھا؟ حدیث میں بتاؤ. حدیث میں نہیں ملے گا. آپ حدیث میں فجر کی سنتیں صرف بتا دیں، حدیث سے وہ کہیں نہیں ہے. تو آپ کہیں گے پھر ہم کیا؟ یہ علماء نے کیا، ہمارے لیے دین کو آسان کر دیا. کیسے آسان کر دیا؟ انہوں نے پورے ذخیرے حدیث کو سامنے رکھ کر کے، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا ذکر کیا، ایسے سجدہ فرماتے تھے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے راوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا ذکر کیا، ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا ذکر کیا، ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاعدے کا ذکر کر دیا.
ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں پڑھتے کیا ہیں تشہد کا ذکر کیا، مختلف ہیں، ان سب کو کتابوں کو چھان 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 کے 2 رکعت آ گئی۔ کہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت کی پوری تفصیل کسی ایک اس میں ثابت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ جی اب سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر ڈاکٹر آپ سے کبھی نہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، جی مجھے گولی چاہیے، نہ مجھے ادھر درد ہے، کہ جی آپ یہ گولی لے لیں، مختلف نام ہیں، پیناڈال اور فلانڈال۔ اب آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے یہ درد ہو کہ مجھے تو اس کی دلیل چاہیے۔ بس میں نے پڑھا ہے، ساری دلیلیں ہمارے پاس ہیں، کتابوں میں، ہم نے یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے، کالجوں میں پڑھا ہے، باہر ملکوں میں گئے ہیں، بڑے بڑے حضرات سے پڑھا ہے۔ اب میں اس کو کیا بتاؤں کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہیں گے کہ آپ کہتے ہیں یہ سر درد کے لیے مجھے اس کی دلیل بتاؤ، یہ پیٹ درد کے لیے مجھے دلیل چاہیے۔ آپ نے کبھی دیکھتے ہیں اس نے ایک کاغذ سا ڈال لیتے ہیں ڈبے میں کہ جس کو آتا ہے وہ اس کو پڑھ لے، جس کو نہیں آتا تو، لیکن اس کو یقین ہوتا ہے مریض کو کہ اس نے پوری زندگی اس علم میں جو ہے صرف کی ہے، اب اس کو مجھ پر اعتماد ہے۔ جیسے آپ مسجد کے مولوی پر اعتماد کرتے ہیں، جی یہ چیز جائز ہے نا، آپ اتنا پوچھیں، یہ نہیں کہ مجھے دلیل لا کے دیجیے، کیونکہ دلائل تو مختلف ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اعمال ہیں، کسی نے ایک عمل لیا، کسی نے دوسرا لیا، کسی نے تیسرا لیا۔ دیکھیں نا، ایک صحابی آئے آج، ایک مثال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی میں دیکھ لیا، چادر اوڑی ہوئی ہے، اس نے پتہ نہیں ہاتھ کہاں رکھے، آگے پیچھے اوپر نیچے، بس ایک دن کے لیے آیا تھا، مسلمان ہوا، اپنے علاقے میں چلا گیا، لوگوں کو بتا دیا میرے نبی ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ اور جو پیچھے کھڑے، جو ہمیشہ رہتے ہیں پیچھے، ان سے پوچھا نہیں ہے، انہوں نے اور کچھ بتایا، انہوں نے اور کچھ بتایا، کسی نے گرمی کے مسائل بتائے۔ دیکھیے مسئلوں میں اختلاف نہیں ہوتا، آدمی میں اختلاف ہوتا ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر اور طبیب کے ساتھ بیٹھ جائیں تو آپ کو ساری باتیں ایسے نظر آئیں گی کہ یہ تو ایک کو ایک کہہ رہے ہیں، دوسرے کو دوسرا کہہ رہے ہیں، ایک کو ایک کہہ رہے ہیں، دوسرے کو دوسرا کو یہ کہہ رہے ہیں، ساری باتیں مخالف ہیں ایک دوسرے۔ ایک مریض آتا ہے، اسے ایک گولی کی ضرورت ہے، اور دوسرا مریض آتا ہے، اس کو انجیکشن کی بھی ضرورت ہے اور گولی کی بھی ضرورت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ کہیں گے ایک کو تو گولی بتایا، اور ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں۔ ایک نے دیکھا کہ وہ کسی اونٹ کا جو ہے تربوز پھنس گیا تھا، خربوزہ اور تربوز، تو اس کا جو شاگرد تھا اس نے سنی کہ یار یہ کیا بتائے گا، تو اس نے بتایا کہ آپ ایسے کریں، یہ تو مضبوط چیز ہے نا، ایک حیوان ہے، تو دونوں ہاتھ ایسے زور سے مارو اس کے گلے پر، تو ظاہر ہے وہ تربوز اندر سے ٹوٹ جائے گا، تو اندر چلے جائیں گے۔ اب اس نے، یہ حکیم تو حیوانوں کو بھی تھا اور انسانوں کو بھی، حکیم صاحب غیر حاضر، شاگرد موجود تھا، ایک نے کہا میری امی کے گلے میں درد ہے، اس نے کہا بس 2 مکے مارو ایسے، تو وہ بیچاری جو ہے بالکل دنیا سے ہی صحت مند ہو کے چلی گئی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بات کو سمجھیں کہ اس مریض کے فرق ہے، وہ حیوان ہے، یہ انسان ہے، وہ اونٹ ہے، یہ کمزور مخلوق ہے۔ تو سمجھ نہ ہو تو بس کتاب میں دیکھا کہ گلے میں تکلیف ہو تو مکے مارا۔ میں بار بار پوچھوں، سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ شکر۔ تو آپ کو اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ مجھے حدیث سے 2 رکعتیں بتا دو، نہیں بتا سکتے، کیونکہ بکھری ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال تھے، کسی کو سجدے کی تعلیم دی، کسی کو تکبیر تحریمہ کا بتایا، کسی کو کیا بتایا، کسی کو کیا بتایا، کسی کو سردی کے حالات بتائے، کسی کو گرمی کے حالات بتائے، کسی کو مریض کے مسئلے بتائے، کسی کو مسافر کے مسئلے بتائے، سب میں فرق۔ اب جو مسافر کو بتایا آپ کریں گے تو غلط، مقیم کو بتایا آپ مسافر پہ لے گئے تو غلط۔ یہ
لوگ کہتے ہیں کتاب میں تو یہ لکھا ہے. جیسے میں نے ایک دن مذاقن کہا تھا کہ ایک آدمی ایسے نماز پڑھ رہا تھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کسی نے کہ یہ آپ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ جاہل لوگ ہیں، مطالعہ تو کرتے نہیں، جاہل لوگ ہیں. تو کہتے ہیں کہ کیا جہالت ہے ہمیں اور کیا ایسے. کہتے ہیں بات یہ ہے، کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا. انہیں کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے کہ استاد سے پڑھو گے تو پتہ چلے گا. آج ہر آدمی جو ہے نا وہ لگا ہے اکیلے. مطالعہ اچھی چیز ہے، مطالعہ اچھی چیز ہے، لیکن اس میں اگر ڈاؤٹ ہو جائے کہیں آپ آؤٹ نہ ہو جائیں، اس لیے آپ استاذ کی ہیلپ لیں. کہ کیا مطلب؟ تو اس نے تو استاذ کو پڑھانا تھا، اس کے اندر لکھا تھا کہ نماز ہلکی پڑھیں. کیا تھا؟ نماز ہلکی پڑھیں. کیونکہ عورتیں بھی پیچھے ہوتی ہیں، ان کے 100 کام ہوتے ہیں گھر کے، بچے بھی ہوتے ہیں وہ بھی تنگ ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو نماز ہلکی کو وہ یہ سمجھے ہلکے، ہلکی کو ہلکی. تو ایسے شروع ہے نماز، اور سب کو جاہل سمجھ رہا ہے جبکہ وہ خود جاہل تھا، جبکہ وہ خود جاہل. ایسے آج کل بہت ہر بات میں. اب آپ تراویح کا مسئلہ لے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں سے زیادہ نہیں پڑھا. آپ 30 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں تراویح پڑھائیں، تو آپ 30 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رات کو اس لیے چھوڑ دی، مسجد کے اندر گھر میں پڑھتے رہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، میری امت پر مشکل ہو جائے گا، فرض ہو جائے پھر عورتوں پر بھی ہے، مردوں پر بھی ہے، اور پھر جو ہے یہ ان پر سفر میں بھی ہے اور بیماری میں بھی ہے، ہر وقت ہے. تو کہا کہ نہیں، میں اپنی امت پر یہ سختی اور ان پر گراں گزرے گی، اس لیے میں وہاں. تو مقصد کیا ہو گیا کہ تراویح ہیں، نبی نے پڑھی ہیں، نبی نے پڑھائی ہیں، لیکن چھوڑ دی ہیں باہر، اندر گھر میں پڑھتے تھے. تو جنہوں نے مسجد میں دیکھا تو انہوں نے پھر نبی گھر میں پڑھتے تھے اور ابو بکر صدیق جو ہے مسجد میں پڑھ رہے اور جدا جدا پڑھ رہے. ظاہر ہے کہ وہ تو اب ان کی وفات کے بعد جو 2 سال کا عرصہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے 5-6 سال اس طریقے سے جیسے ابو بکر نے پڑھائی. اس کے بعد پھر ان کے یہ تھا کہ جیسے نبی نے کیا تھا کہ پڑھائی تھی، ہم بھی پڑھائیں گے. اور ایک اچھے قاری دیکھا کہ صحابہ میں کون ہے، اس کو آگے کیا. یہ آج کل جو پڑھ رہے ہیں نا کہ پتہ نہیں یعلمون تعلمون کا بھی پتہ نہیں چلتا. سمجھ آ رہی ہے؟ آج کل تو یہ کسی کو پتہ ہی نہیں، بس اس پہ لڑائی ہے کہ 8 ہیں کہ 10 ہیں کہ فلانے ہیں. آپ کو کچھ بھی پڑھ لیں، لیکن یہ دیکھو کہ بدعت کے سخت مخالف تھے صحابہ کرام. کیا نبی نے ایک کام نہ کیا ہو اور ایک صحابی کہہ دے کہ یہ کرو؟ اور اگر وہ غلط کر رہا ہے، کیا حضرت عائشہ نے روکا نہیں؟ کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں؟ حضرت عمر نے روکا نہیں؟ حضرت عمر کے بعد حضرت علی نے روکا نہیں؟ کیونکہ بدعت کو کیسے برداشت کرتے؟ حضرت حسن و حسین نے بھی یہ کی، کوئی اختلاف نہیں. واضح ہو رہی ہے نا باتیں کہ نہیں ہو رہی؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میری سنت صرف علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. تو آپ سے کوئی پوچھے کہ تراویح کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ سنت. پھر ظاہر ہے صحابہ نے دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں کیسے پڑھی، وہ صحابہ کو پتہ تھا. انہوں نے جو اس پہ کھڑا کر دیا تو یہ سنت خلفاء راشدین نبی نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے، تو ہم لازم کیوں نہیں سنتے؟ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ہم سنت عمری کو لیں یا سنت رسول کو لیں. یار رسول
دیکھے نا، ایک استاد ہے کہ ان کو ایک خادم کو کہتا ہے کہ بیٹا اعلان کر دو کہ کل چھٹی. تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ پین نے جو ہے کہا ہے کہ کل چھٹی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ پرنسپل صاحب نے. اور پرنسپل صاحب نے کہا حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کل چھٹی ہے. تو وہ حکومت کا اعلان کس کی طرف آیا؟ اور پرنسپل کا اعلان اب اس کی نسبت جو ہے اس کی طرف نہیں کریں گے کہ انہوں نے چھٹی کا کہا ہے. ہم کہیں گے یہ سرکاری چھٹی ہے، انہوں نے تو خبر پہنچائی. یہ ائمہ ایسے ہیں کہ انہوں نے نبی کی خبر پہنچائی اور نبی کے طریقے اور عمل مختلف تھے، اس لیے اختلاف ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اختلاف امتی رحمت. یہ وہ اختلاف ہے جس میں لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فرقے نہیں، خفگی نہیں، نفرتیں نہیں، عداوتیں نہیں. یہ وہ اختلاف ہے. اس لیے تمام ائمہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. تو اختلاف کا ہونا برا نہیں. ہم سب کی شکلوں میں اختلاف ہے، ہم سب کے مزاجوں میں اختلاف ہے، ہم سب کے سمجھنے میں اختلاف ہے. یہ سارے شاگرد ہوں گے، بعض ایک طرح ایک بات کو ایک سمجھا ہوگا، بعد دوسرا سمجھا ہوگا، بعد تیسرے. ایسے ہو جاتے ہیں، فطری چیزیں. یہ اختلاف رحمت ہے. اب میرے پاس ٹائم نہیں، ورنہ ایسی باتیں کافی، لیکن تھوڑا تھوڑا وہ ٹچ دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک چیز واضح ہو جائے. تو آپ کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی طریقہ اکٹھا نہیں. تو علماء نے کیا کیا ہے؟ ہم تو گھر میں سوئے ہوتے ہیں نا، گھر میں سوئے اور کھوئے. اور علماء بیچارے 21 جلدیں کتابیں، یہ تو ایک ہے. بعضوں نے تفسیریں 30 جلدیں لکھی ہیں، ایک سپارے کی ایک جلد تھی. یہ ہم کہتے چھڑوں والے ناک بھی ٹیڑھا کر لیتے ہیں اور ہاتھ بھی ہلا لیتے ہیں. یعنی ان کی صبح کی ان کو ہلکا پن دکھانے کے چھڑا بڑی قربانی ہے علماء کی. جیسے قربانی صحابہ کی، صحابہ کے بعد تابعین کی، تابعین کے بعد تبع تابعین کی، اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے. ہم سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ کریں گے، لیکن مدارس پر نہیں خرچ کریں گے. کیا مطلب؟ آپ کہیں گے یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ مدارس کے اندر یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں میں بہت لوگ ہیں جو کہ مدارس کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو اللہ جزائے خیر دے. لیکن کل ہم رات جو بیٹھے تھے 12:30 تک، وہ یہاں بیٹھے رہے عالم صاحب. کیا اس کو نیند نہیں آتی؟ کیا وہ تھکے ہوئے نہیں تھے؟ کیا اس نے سفر نہیں کیا تھا؟ اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے. ہر اعتراض کا جواب اس. عورتوں کا انتظام بھی ہے، عالمہ بنے، آل لوگ بن جائیں عالمہ. 4 سالہ کورس. 4 بیویاں ہیں، ایک عالمہ نہیں ہے، 3 عالمہ ہیں. وہ تینوں جو ہے دین کا کام کر رہی ہیں. شکر ہے ہماری بھی بہنیں دین کا کام کر رہی ہیں. اللہ ان کے کام کو قبول فرمائے. پڑھنے والے اور پڑھانے والے دونوں کے کام کو اللہ قبول فرمائے. دل سے دعائیں نکلتی ہیں. سبحان اللہ. یہ خوش قسمتی، یہ ہوائی کھیل نہیں ہے، یہ خوش قسمتی. میری نصیحت یہ ہے کہ ہر ایک کی قدر کریں. اختلاف کو رحمت سمجھو، اور اس کو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط، وہ غلط، فلانا غلط. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میں آیا ہے، کوئی کہتا ہے سنت میں آیا ہے، کوئی وہ اس میں مطمئن ختم. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ آپ کا ہاتھ اوپر تھا یا نیچے تھا. یا ولدالین کے بعد آمین زور سے کہیے گے. اللہ تعالیٰ تو آسمان اور زمین کو گناہوں سے بھر دے، اس پر نہیں کرتے. اور اجتہادی مسائل پر اگر غلطی بھی ہو جائے تو دوہرا ثواب ہے. کتنا ثواب ہے؟ اگر آپ نے حدیث کو اور سنت کو صحیح سمجھا ہے تو آپ کو ایک ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ نے کوئی غلطی کر دی، اپنی کوشش تو پوری کی، پھر بھی سمجھنے میں، اور آپ نے اس پہ عمل کیا، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا.
جیسے کہتے ہیں نا کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کو دوہرا ثواب. ایک آدمی بالکل تیزی سے پڑھ رہا ہے، ان کو ثواب مل رہا ہے. لیکن جو تکلیف سے پڑھ رہے تو میں اس کو ڈبل ثواب دیتا ہوں. تکلیف سے پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں. بس ہمیں جو ہر ایک کو کہتے ہیں تو تباہ تو برباد، میں صحیح، میں جنتی نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کو سمجھیں. کہتے ہیں معجزہ کیا ہے سمجھے، اور کرامت کیا ہے، اس میں یہ فرق ہے. معجزے کا تعلق نبی کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کا فعل ہے، اللہ کا فعل ہے، فعل اللہ ہے. کس کو کہتے ہیں معجزہ؟ فعل اللہ، کہ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور کام اللہ کا. کرامت کیا ہے؟ کرامت کیا ہے؟ اللہ کے ولی کے ساتھ، اللہ کے ولی، اس کا ہاتھ ہوگا اور کام کس کا ہوگا؟ اللہ کا. تو دونوں جگہ تو اللہ کا کام ہے، اس میں کیا ہے؟ اب جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا بلقیس کے تخت کو تو کہتے کون ہے جو یہ تخت لے آئے؟ جو تخت لانے والا تھا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، جنوں کے بڑے نے کہا کہ میں لے آؤں گا. ایک دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آنکھ کی جو پلک جھپک ہے اتنے سے بھی پہلے لے جاؤں. اور دیکھا تو تخت حاضر تھا. اب یہ نبی نہیں تھا. ہم کہتے ہیں نا بابے تو کوئی شے نہیں ہے نا، بابے تھا، یہ تو بابا تھا، نبی نہیں تھا. لیکن چونکہ نبی کے اندر بھی فعل اللہ ہے اور اللہ کے ولی کے اندر بھی فعل اللہ ہے، فراڈی نہیں، صحیح نہیں، صحیح اللہ کا ماننا. حضرت مریم کون تھی؟ پیغمبر تھی. مسجد کے اندر بے موسم میوے آتے تھے، یہ کہاں سے آتے تھے؟ وہ تو نبی تو نہیں تھی، اس علاقے کے میوے بھی نہیں ہوتے تھے. تو کون بھیجتا تھا؟ اللہ. کون؟ اللہ. وہ کہتے بابے تو کوئی شے نہیں. یہ شے تو نہیں ہے لیکن اللہ تو ہے نا. کرنے والے کون ہیں؟ اللہ. حضرت مریم علیہ السلام کو کیا دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹا دیا، اور بغیر باپ کے دیا. اور رواج نہیں تھا اس کا. جو اللہ آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ قادر نہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر میاں کے بیٹا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ سر دونوں جگہ اللہ کا فعل ہے، دونوں جگہ اللہ کا فعل. اس میں نہ نبی کا کوئی ہے اور نہ، ولی کا فعل کا. اور پھر نبیوں میں آپ مقابلہ بھی نہ کرائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک تخت پر بیٹھتے تھے، تخت پر بیٹھ گئے اور وہ شوں کر کے جا رہے ہیں، فلسطین پہنچ رہے ہیں. کہاں پہنچ رہے ہیں؟ فلسطین میں. فلسطین میں پہنچ. میرے نبی نہیں پہنچے. ان کو بغیر جہاز کے کون آیا؟ جبرائیل علیہ السلام معراج کرا دی اوپر. اس کو تخت پہ نہیں کرایا. تخت میں وہ اس عمل میں سلیمان علیہ السلام کی طرح نہیں تھی، اور معراج کی رات وہ نہیں تھی. اس پہ ہزاروں مثالیں ہیں لیکن سمجھانے کے لیے 2-3 بھی کافی ہیں. ہم ہر جگہ آج کل کہاں ہیں؟ بزرگ قیامت تک آئیں گے، یاد رکھیں. نیک بندے آپ سارے بزرگ ہیں نا، بزرگ کچھ تھوڑی ایسے ہوتے ہیں.
جو اللہ کے دین کے لیے وقت نکالے، جو اللہ کے دین کو سیکھے، جو اللہ کے دین کے لیے تعلیم کے لیے پریشان رہے، بس وہ ولی ہے نا. ولی کی سینگیں تھوڑی ہوتی ہیں کہ آپ یہاں تلاش کریں کہ بھائی ولی کو دیکھنا ہے. آپ سارے ولی ولیہ ہیں. ولیہ کیا ہے؟ ولیہ. کچھ مسائل حل ہو رہے ہیں یا زیادہ بڑھ رہے ہیں؟ مجھے سے سمجھ آ رہی ہے کم. جی سر. ہر چیز کو بدعت بھی مت کرو. جی سر. آج کی مسجد نبوی کیا میرے نبی کی مسجد نبوی کی طرح کچی ہے؟ اس کی طرح تو ہے نہیں. تو یہ بدعت ہے. ہر چیز بدعت نہیں ہے. بدعت کے معنی یہ ہے کہ جو آپ دین کے اندر نئی چیز پیدا کر لیں اور اپنی طرف سے اس کا ثواب و اجر بنا دیں. لیکن دین کے اندر دین کی سپورٹ کے لیے اور دین کے آگے بڑھانے کے لیے کوئی وسیلہ اور ذریعہ کریں تو وہ بدعت میں نہیں آتی. جیسے لاؤڈ اسپیکر ویڈیو ہے، کیونکہ آپ یہاں بیٹھے ہیں ایک ویڈیو پہ شیئر کر لیے تو یہ گیا انڈیا بھی چلا گیا، امریکہ بھی چلا گیا، وہاں بھی چلا گیا. تو یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھی لیکن اب موجود ہے اور اب یہ دین کے لیے کام آ رہی ہے. لاؤڈ اسپیکر میرے نبی نے لاؤڈ اسپیکر میں اذان نہیں دی تھی. لاؤڈ اسپیکر میں اذان نہیں. آج ضرورت ہے. میرا گلا بیٹھا ہے تو دیوار کے باہر تک آواز نہیں جا سکتی. وہ دین کی ضرورت ہے. اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال کو کہیں کہ اذان دے، تو 1,00,000 صحابہ میں حضرت بلال کو کیوں کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آواز اونچی ہے. یعنی مقصد اذان کا آواز کو بلند کرنا ہے اور لاؤڈ اسپیکر سے یہ مقصد پورا ہوتا ہے. تو جس چیز سے مقصد پورا ہو اور دین کے اندر اس کے لیے وہ ممد ثابت ہو جائے تو وہ بدعت نہیں ہو سکتی. آج آپ کا مدرسہ ہے، میرے نبی کے تو کسی بیٹھک میں مدرسہ تھا. آپ کہیں کہ میرے نبی نے مسجد کے ساتھ ایک تعلیم گاہ جسے صفہ کہتے ہیں اس میں صحابہ سیکھتے تھے، تو مسجد کے ساتھ تعلیم گاہ کو، عبادت گاہ کے ساتھ تعلیم گاہ جو ہے اس کو بنانا یہ بھی میرے نبی کا طریقہ ہے، اگرچہ اس کی شکل یہ نہیں تھی. شکلیں اسلام میں نہیں ہیں. اسلام میں مقاصد ہوتے ہیں، اصل مقصد پورا ہوتا ہے. وہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر دین کا کام کریں، وہ بھی مدرسہ ہے. مدرسے کا معنی درس کی جگہ، اور وہ بیٹھک ہو، وہ کمرہ ہو، وہ لاؤنج ہو، آپ نے نہیں کیا. بدعت دین مخالف والی چیز اپنی طرف سے ملے. جیسے آج کل لوگ عید میلاد النبی میں لڑکیاں بھی ناچتی ہیں، کہتے خوشی منا رہے ہیں، تو میرے نبی نے یہ کیا. آج کل تو ہر چیز کے ساتھ ڈھول آ گیا نا. وہ نعت کے معنی ہے نبی کی تعریف. آپ نے نبی کی تعریف کو جو ایک ثواب کا کام ہے اس میں بھی ڈھول باجے ڈال دیے. اگر ڈھول باجے کسی نیک کام کے ساتھ اچھے ہوتے تو پھر نماز کے ساتھ بھی ڈھول بجاؤ، اللہ اکبر ڈم 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 ڈم. ایسے سنا ہے کبھی؟ اللہ اکبر. اس دن ایک جگہ افطاری تھی، جیسے ہم نے کہا اللہ اکبر تو وہ پتہ نہیں، وہ ہوٹل والوں کو پتہ نہیں تھا یا کیا، تو عربی کے وہ شروع کرتی، اس میں ڈھول بھی تھا باجے. میں نے کہا زندگی میں پہلی نماز ڈھول باجے کے ساتھ ہوگی. آپ اس کو بڑا سمجھتے ہیں اور نعت کے ساتھ صحیح سمجھتے ہیں. تو میرے عزیزوں باتیں بہت ہیں، باتیں پوچھا کریں، باتیں پوچھا کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. ہمارے لیے نمونہ صحابہ کرام، ہمارے لیے نمونہ صحابہ کرام. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا حج کریں. میرے نبی تھے، پیدل گئے تھے اور اونٹنی پہ گئے تھے. آپ گاڑی پہ جا رہے تھے، یہ بدعت ہے؟ نہیں. میرے نبی کسی گاڑی میں تو بیٹھے نہیں، کوئی خلفاء میں سے کوئی گاڑی میں بیٹھے نہیں. تو یہ گاڑی کیا ہوگی؟ میرے نبی نے تو گاڑی استعمال نہیں کی.
آپ کہیں گے سواری استعمال کی اور یہ سواری، اور یہ بہترین سواری ہے کہ آپ کو حج کرنے کے لیے جلدی پہنچا دیتی، وقت بھی بچ جاتا. تو یہ بدعت میں کیسے آ گئی؟ بدعت تو گمراہی ہے کہ راستہ گم ہو گیا اس سے، اور آپ کو تو راستہ مل گیا، آپ تو راستے پہ چل رہے. تو ہر چیز بدعت نہیں ہوتی. یہ مدرسہ جو ہے اب بدعت نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے کیا ہے بتائیں؟ پیریڈ ہوتے ہیں. جی سر. اب یہ پیریڈ تو ایک انتظامی چیز ہے، انتظامی چیزوں میں بدعت نہیں ہوتی. آپ کسی کو کہتے ہیں نا یہ چاول بانٹ لوں، اب اس نے ڈبوں میں ڈالا، پھر لائن میں رکھے، پھر جو ہے ایک طریقے سے آپ کہیں گے یہ کسی صحابی نے اسے تو ڈبوں میں پہلے ڈالا نہیں تھا اور لائن میں تو کھڑا نہیں کیا. یار یہ انتظامی امور ہیں. انتظامی امور میں یہ نہیں کہ یہ پیریڈ آپ نے 8 بنائے تو آپ کہیں مجھے حدیث کی کتاب میں بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ 8 پیریڈ. انتظامی امور ہیں. کہاں لکھا ہے 2 مہینے چھٹی؟ بتاؤ. آپ مہینوں کو کورس کرا رہے ہیں نا، 2 مہینے کے اندر یہ کریں گے وہ کریں گے. تجوید کا کورس ہے، رمضان کا کورس ہے، زکوٰۃ کا کورس ہے، کتابیں لکھتی ہیں. بہرحال مسائل بہت ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ، بس لڑائی جھگڑا آج سے میری نصیحت ہے نہیں کرنا. ہاں کسی سے ویسے کہہ دو، اور دلیل اس سے پوچھی جس کو پتہ، عالم سے پوچھو نا، عام آدمی سے دلیل بتاؤ. جب دلیل کا پوچھتے ہیں تعلیم الاسلام کہتے ہیں کہاں یہ مسئلہ کہاں سے دلیل بتاؤ. دلیل عالم سے پوچھو. عام آدمی سے کیوں دلیل پوچھتے ہو؟ اس کو کیا پتہ. اب آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو وہ سمجھا دے گا، پھر وہ آپ سے کہے کہ بیٹا آپ کو میں نے یہ بتا دی، یہ کھاؤ. کبھی آپ سے کہیں گے کہ پوری گولی کھاؤ، کبھی آدھی کھاؤ، ابھی گولی بند کر دو، ابھی پانی کے ساتھ، ابھی دودھ کے ساتھ. تو آپ کہیں گے یار یہ کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا نہیں. اس کی بات میں اختلاف نہیں، مریض کے اندر اختلاف ہے. پہلے مریض کا زیادہ مرض تھا، پھر تھوڑا کم ہو گیا، انہوں نے ڈوز کم کر دی، پھر کم، پھر ڈوز، پھر سمجھ آئے؟ ڈوز کم کرتے ڈز ہو گیا، ڈز ہو گیا. بہرحال اللہ راضی رہے. ابھی اصل اس کی طرف آ رہے ہیں.